انسان بھول ہی جاتا ہے. نفس کی خواہشات اس کو اتنا قابو کر لیتی ہیں کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کو انسان بھول جاتا ہے. امیجن. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا سامان کہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. انسان اس گلٹر اس گلیمر میں بھول جاتا ہے کہ واٹس دا بگر پرپز آف مائی لائف, کہ میری زندگی میں کرنا کیا ہے, میرا مقصد زندگی ہے کیا, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. بھول جاتا ہے انسان بالکل. اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نفس کی خواہشات, اور اس پہ چیری آن دا ٹاپ شیطان کے وساوس. شیطان ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور نفس تو آلریڈی آؤٹ آف کنٹرول ہے, وہ اور پرووک ہو جاتا ہے اور بھڑک جاتا ہے, اور ایک تو انٹرنل پریشر کریٹ ہو رہا ہے انسان کے اندر سے نفس کی خواہشات کا, اوپر سے باہر سے انکریجمنٹ بھی مل گئی شیطان کے وسوسے سے, انسان اور بھول جاتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تمہیں دنیا کی زندگی بھی دھوکے میں نہ ڈالے, اور تو سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہیں. تو یہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے اتنا ڈیڈلی کمبینیشن ہے. اندر نفس کی خواہشات, باہر شیطان کے وساوس, یہ جب مل جاتے ہیں تو انسان کی تباہی ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتے ہیں اس کو. تو ایک رمضان کا مہینہ آیا تھا اس نفس پہ قابو کرنے کے لیے, کیونکہ ایک دفعہ آپ اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کر لیں, کنٹرول کر لیں, ختم کرنے کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جس کو کہ میں لے کر آیا ہوں, او کما قال. یعنی خواہشات کو کنٹرول کرو, اس کو اس کے تابع کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. کھاؤ حلال کھاؤ, پیو حلال پیو, ہے نا, حرام مت کھاؤ, سوچ سمجھ کے کھاؤ, ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے یہ سوچو, اللہ کا نام لیا گیا اس کے اوپر کہ نہیں لیا گیا یہ سوچو, باقی ایز سچ پروڈکٹ ہے وہ حلال ہو, خنزیر نہ ہو اس کے اندر, وغیرہ وغیرہ. پیو, شراب مت پیو, حرام چیزیں مت پیو, نشہ آور چیزیں مت پیو. شادی کرو, آؤٹ آف میرج ریلیشن شپس نہ رکھو, ایکسٹرا میرٹل افیئرس نہ رکھو. کوئی اگر تمہیں پسند ہے, لڑکی ہے پسند ہے, لڑکی کو لڑکا پسند ہے, شادی کر لو, شادی کر کے زندگی گزارو, اور اس کے اندر بھی حلال طریقے سے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے اس ریلیشن شپ کو رکھنے کو کہا ہے ان باؤنڈز کے اندر رہو. خواہشات پوری کرو اپنے نفس کی, اللہ نے خواہشات رکھی ہوئی ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرو. اٹس آل اباؤٹ کنٹرولنگ یور نفس. تو یہ جو پورا سیٹ اپ تھا رمضان المبارک کا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ اپ ڈیزائن کر کے ہم کو دیا کہ ہم اپنے نفس کو قابو کر لیں, اس کو کنٹرول کر لیں. بھوک لگی ہے دوپہر کو نہیں کھانا, میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو. بہت دل چاہ رہا ہے پی لوں, پیاس لگی ہے لیکن نہیں پینا, کنٹرول کرو اپنے آپ کو. دل چاہ رہا سارا دن لیٹا رہا ہوں, سوتا رہا ہوں. کام تو کرنے ہیں. رمضان صبح اگر ارلی بریکفاسٹ کر لیا تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ انسان سارا دن کام ہی کوئی نہ کرے. عجیب لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے رمضان میں, سارا دن سوتے رہتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ سونا, اٹس ناٹ اباؤٹ لیزی ہونا, اٹس اباؤٹ کام کرنا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے. ایک ایکسرسائز ہے. جس طرح جم میں جاتے ہیں کچھ لوگ, ایکسرسائز کرتے ہیں, فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں, تو انسان اپنے ایک انڈیورنس پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اس میں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. جب وہ وزن اٹھاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب اس ایکسرسائز کے پروسیس میں ہوتا ہے تو اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا انیشلی. آسان کام ہے کوئی اپنے آپ کو 1 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ واک کرانا یا ویٹس اٹھانا یا پھر باقی ایکسرسائزز کرنا, بڑا مشکل کام ہے انیشلی. لیکن جب انسان کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے تو جو جم جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو نفس کے اوپر قابو ہے یہ ایک ایکسرسائز ہے. شروع میں تو بالکل مزہ نہیں آتا, لیکن جب انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کو اس میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اس کو غلط چیز دیکھنے میں, اموڈسٹ چیز دیکھنے میں برا لگتا ہے. I feel so bad about it. اس کو نظر بھی پڑتی ہے کسی غلط چیز کے اوپر, اسے کہتے ہیں اس سے وہ دور بھاگتا ہے.
جھوٹ سے دور بھاگتا ہے، غیبت سے دور بھاگتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کرنے سے دور بھاگتا ہے۔ اگر اس سے غلطی سے کسی کے لیے کوئی برے الفاظ نکل گئے، کوئی بد اخلاقی ہو گئی، تو بعد میں اس کو اپنا آپ ہی برا فیل ہوتا رہتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اس سے معافی بھی مانگے گا، معاف کر دو میرے سے غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو anyway یہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ رمضان ہمیں وہ صلاحیت دے دے، وہ طاقت دے دے، وہ ہمت دے دے، وہ روحانی طاقت دے دے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر پائے، قابو کر پائے، غصہ قابو کر پائے، نظر قابو کر پائے، زبان قابو کر پائے، انسان اپنی سیکشول ڈیزائرز کو قابو کر پائے، اس کو ودن لمٹس لے کے آئے، شریعت کی حدود کے اندر لے کر آئے۔ تو اس میسج کو یاد رکھنا ہے